پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جیوگرافی سبجیکٹ کا چیپٹر نمبر 4 ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے ایگریکلچر۔ یہ ایگریکلچر ورڈ جو ہے یہ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا، تو زبان زد عام ہے یہ لفظ ایگریکلچر۔ تو آج ہم اس ایگریکلچر کے بارے میں ایک کہانی کے ذریعے سے جانکاری حاصل کریں گے۔ یہاں پہ دو بچوں کی کہانی بیان کی گئی، ایک گرپریت ہے اور مادھو ہے۔ 3 بچے ہیں رادر، گرپریت، مادھو اور ٹینا۔ یہ جا رہے تھے ایک گاؤں میں سے، جہاں پر انہوں نے ایک فارمر کو دیکھا جو ٹلنگ کر رہا تھا، یعنی کھیت میں ہل جوت رہا تھا لینڈ میں۔ اس فارمر نے ان کو یہ کہانی بتائی کہ وہ ویٹ اگا رہا ہے، ابھی اس نے اس میں کچھ مینور، کچھ کھادیں وغیرہ اس مٹی کو زرخیز بنانے کے لیے اس میں ڈال دی ہیں۔ تو اس نے بچوں سے کہا کہ یہ ویٹ جو ہے یہ ایک اچھی خاصی قیمت اس کو دے دے گا منڈی میں، جہاں وہ لے جا کر اس کو بیچے گا، وہاں سے منڈی سے پھر یہ فیکٹریز میں لیا جائے گا، جہاں پر اس کو بریڈ، بسکٹ اور آٹا وغیرہ اس سے بنایا جائے گا۔ تو یہ ٹرانسفارمیشن جو ہے، یہ چینج جو ہے پلانٹ سے فنشڈ پروڈکٹ تک، یعنی کہ پہلے ایک پلانٹ ہوتا ہے ویٹ پلانٹ، اس کے بعد ویٹ حاصل ہونے کے بعد اس سے فلور بنتا ہے، اور فلور بننے کے بعد اس سے بسکٹس، بریڈ وغیرہ وغیرہ چیزیں جو ہیں وہ تیار کی جاتی ہیں۔ تو یہ ٹرانسفارمیشن، یہ چینج جو ہے، اس میں 3 ایکٹیویٹیز، 3 اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہے وہ انوالو ہوتی ہیں۔ ایک ہے پرائمری ایکٹیویٹی، دوسری ہے سیکنڈری، اور تیسری ہے ٹیریشری ایکٹیویٹی۔ تو پرائمری ایکٹیویٹی جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے ایکسٹریکشن اینڈ پروڈکشن آف نیچرل ریسورسز، یعنی کہ پہلے گندم کے پودوں کو ایکسٹریکٹ کرنا، وہاں سے گندم حاصل کرنا، کوئی بھی یا اور کوئی نیچرل ریسورس حاصل کرنا، اس کی ایکسٹریکشن کرنا، یہ پرائمری ایکٹیویٹی میں آتا ہے۔ ایگریکلچر، فشنگ اور گیدرنگ۔ فشنگ، ایگریکلچر، گیدرنگ جو ہے اس کے ایگزامپلز ہیں پرائمری ایکٹیویٹی کے۔ اور سیکنڈری ایکٹیویٹی جو ہے یہ کنسرنڈ ہے ود پروسیسنگ آف دیز ریسورسز۔ یہ نیچرل ریسورسز جو ہم حاصل کرتے ہیں، اس کی پروسیسنگ جو ہوتی ہے اس کو سیکنڈری ایکٹیویٹی کہتے ہیں۔ مینوفیکچرنگ آف سٹیل اور بیکنگ آف بریڈ جو ہے، سٹیل بنانا اور بریڈ کو بیک کرنا، یہ جو ہے یہ سیکنڈری ایکٹیویٹی میں آئے گا۔ یا ویونگ آف کلاتھس، جیسے سٹیل جو ہے وہ پہلے سے ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ خام پہلے کان سے نکال جاتا ہے، وہ پرائمری ایکٹیویٹی میں آتا ہے۔ اس کے بعد جب اس کو مینوفیکچر کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، یہ سیکنڈری ایکٹیویٹیز میں انکلوڈ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بریڈ جو ہے وہ پہلے ہی نہیں تیار ہوتی، بلکہ پہلے ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے پلانٹ سے اس کو، ویٹ کو، اس کے بعد اس کا فلور بنتا ہے، اس کے بعد بریڈ تیار ہوتی ہے۔ تو اس کی پروسیسنگ جو ہے اس کو سیکنڈری ایکٹیویٹی کہتے ہیں۔ تو ٹیریشری ایکٹیویٹی جو ہے وہ سپورٹ پرووائڈ کرتی ہے پرائمری اور سیکنڈری ایکٹیویٹی کو تھرو سروسز، یعنی ٹرانسپورٹ ہے، ٹریڈ ہے، بینکنگ ہے، انشورنس ہے، یہ چیزیں سپورٹ کرتی ہیں پرائمری اور سیکنڈری ایکٹیویٹیز کو۔ یعنی بینکنگ کے ذریعے سے یا ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے یا ٹریڈ کے ذریعے سے جو ہے وہ ہم یہ بیسک ایکٹیویٹیز جو ہے پرائمری اور سیکنڈری ایکٹیویٹیز جو ہے انجام دے سکتے ہیں۔ ایگریکلچر جو ہے وہ ایک پرائمری ایکٹیویٹی ہے، اس میں گروئنگ آف کراپس، فروٹ، ویجیٹیبلز، فلاورز اور ریئرنگ آف لائیو سٹاک وغیرہ جو ہے وہ شامل ہے۔ تو 50% لوگ جو ہیں وہ انڈیا میں اگر ہم دیکھیں گے وہ انگیج ہیں ایگریکلچرل ایکٹیویٹی میں، یعنی کھیتی باڑی وغیرہ میں وہ اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ 2/3 انڈیا کی پاپولیشن جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے، منحصر کرتی ہے ایگریکلچر پر، یعنی کھیتی باڑی پر۔ تو کھیتی باڑی جو ہے اس کے لیے فیوریبل ٹوپوگرافی ہونی چاہیے، اس کے لیے مٹی جو ہے وہ زرخیز ہونی چاہیے، اور کلائمیٹ جو ہے، موسم کسی علاقے کا تو یہ فیوریبل ہونا چاہیے، تو اسی حساب سے وہاں پر ایگریکلچر پروڈکشن ہوتی ہے، ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز اسی حساب سے ہوتی ہیں۔ جو لینڈ جس پر کراپس اگائے جاتے ہیں، یعنی جو فصل دیتی ہے زمین، اس زمین کو
ایریبل لینڈ کہا جاتا ہے. فگر 4.1 میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو آپ کی ٹیکسٹ بک ہے اس میں فگر 4.1 دیا گیا ہے. اس میں میپ ہے. اس میپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایگریکلچرل ایکٹیویٹی جو ہے ان علاقوں میں، ان ریجنز میں، دنیا کے ان ریجنز میں ہو رہی ہے جہاں پر سیوٹیبل فیکٹرز ہیں، یعنی کہ ایگریکلچر کرنے کے لیے، کھیتی باڑی کرنے کے لیے، کلٹیویشن آف کراپس کے لیے جو سیوٹیبل فیکٹرز ہیں، کلائمیٹ وغیرہ وہاں کا، تو یہ دکھایا گیا ہے کہ سیوٹیبل جگہیں جو ہیں وہاں پر کھیتی باڑی کی جاتی ہے. جہاں پر سیوٹیبل انوائرمنٹ ہے، جہاں پر سیوٹیبل کلائمیٹ ہے، جہاں پر سیوٹیبل لینڈ اویلیبل ہے، تو وہیں پر جو ہے کلٹیویشن کی جاتی ہے. یہ فگر 4.1 میں آپ اپنی ٹیکسٹ بک میں دیکھ سکتے ہیں. ورلڈ ڈسٹریبیوشن آف ایریبل لینڈ اس کو کہتے ہیں. تو اب کچھ ٹرمز یہاں پر ہیں، یہ ٹرمز آپ کو جاننی ہیں. یہاں پہ ایک ہے ایگریکلچر، سیریکلچر، پیسیکلچر، ویٹیکلچر اور ہارٹیکلچر. ایگریکلچر جو ہے، ایگریکلچر ہو گیا ایک سائنس، ایک علم یا آرٹ کلٹیویشن کا، جو زمین پر فصلیں اگائی جاتی ہیں، اس آرٹ کو ایگریکلچر کہا جاتا ہے. اور ریزنگ آف کراپس، فصلیں وغیرہ اگانا، اس فن کو، اس آرٹ کو، اس سائنس کو کے جاننے کو ایگریکلچر کہا جاتا ہے، یا ایگریکلچرل سائنس بھی ہم کہہ سکتے ہیں. یا ریئرنگ آف لائف سٹاک، جو پشو، مال مویشی وغیرہ جو رکھتے ہیں لوگ، جن میں گائے، بیل، بکری وغیرہ جو شامل ہیں، لائف سٹاک اس کو ہم کہتے ہیں. تو لائف سٹاک رکھنا وغیرہ جو ہے، یا فارمنگ، زمینداری، یہ بھی اسی ایگریکلچر میں شامل ہوتا ہے. تو اس کے بعد ہے سیریکلچر، کمرشل ریئرنگ، یعنی کہ بیچنے کے لیے اگر ریئرنگ کریں گے سلک ورمز کی، جو ریشم کے کیڑے ہوتے ہیں، ان ریشم کے کیڑوں کو پالنے کا جو یہ فن ہے، اس فن کو سیریکلچر کہا جاتا ہے. تو اس سے فارمرز کی انکم جو ہے، آمدنی جو ہے ان کی، وہ اس سے بڑھ جاتی ہے جب وہ ریشم تیار کر کے ریشمی کیڑوں کے ذریعے سے اس کے کپڑے وغیرہ پھر بنائے جاتے ہیں. اس سے بھی ایک اچھی خاصی آمدنی کسانوں کو ملتی ہے. تو اس کے بعد ہے پیسیکلچر. پیسیکلچر کہتے ہیں مچھلی پالنے کو، بریڈنگ آف فش ان اسپیشلی کنسٹرکٹڈ ٹینکس، یعنی جو ٹینکس بنائے جاتے ہیں، اسپیشلی کنسٹرکٹ کیے جاتے ہیں ٹینکس مچھلیوں کو پالنے کے لیے، یا پانڈس بڑے بڑے بنائے جاتے ہیں. ان پانڈس میں پھر مچھلیوں کا سیڈ ڈالا جاتا ہے، تو پھر وہاں پر ان کی بریڈنگ کی جاتی ہے، تو اس کو ہم پیسیکلچر کہتے ہیں. تو اس کے بعد ہے ویٹیکلچر. ویٹیکلچر کہتے ہیں جو کمرشل پرپز کے لیے انگور وغیرہ جو اگائے جاتے ہیں، کلٹیویٹ کیے جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں ویٹی کلچر. تو اس کے بعد ہے ہارٹیکلچر. ہارٹیکلچر میں آتا ہے گروئنگ آف ویجیٹیبلز، جو سبزیاں وغیرہ اگانا ہے اس میں شامل ہے، اور فلاورز وغیرہ جو اگائے جاتے ہیں. آپ نے دیکھے ہوں گے مارکیٹ میں، دکانوں پر وہ فلاورز وغیرہ کس طریقے سے بیچتے ہیں. تو ان کو پہلے اگایا جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ مارکیٹ میں کمرشل پرپز کے لیے انکم حاصل کرنے کے لیے ان کو بازار میں بیچا جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں ہارٹی کلچر. تو یہ کلچرز، ایگریکلچر، سیریکلچر، پیسیکلچر، ویٹیکلچر اور ہارٹیکلچر، اس کی کچھ ایگزامپلز آپ واٹس ایپ گروپ پہ مجھے سینڈ کریں گے. تو اس کے الگ الگ کلچرز کے، ایگریکلچر کا کے 2 ایگزامپلز آپ مجھے لکھ کے سینڈ کریں گے، سیریکلچر کے، پیسیکلچر کے اور ویٹیکلچر کے بھی، اور ہارٹیکلچر کے بھی. تو یہ آپ کا ہوم ٹاسک آپ کو دیا جاتا ہے آج. تو آج کے ٹاپک میں ہم یہاں پہ ہی اسٹاپ کریں گے. دیجیے اجازت. خدا حافظ.